محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ انگنت بے شمار شکر ہے. اس رب کائنات، اس خالق کائنات، مالک کائنات نے ہم پر کرم فرمایا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا. کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں دین سیکھنے کا یہ موقع نصیب فرمایا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ہمارا یہ سلسلہ درس فقہ جاری ہے. اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے وضو کے بارے میں گفتگو سماعت کی تھی. اس سے جو کل والا درس تھا اس میں وضو کن باتوں سے ٹوٹتا ہے اور کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا، اس پر گفتگو تھی. آج انشاءاللہ غسل کا بیان ہوگا. غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ غسل 4 طرح کا ہے. ایک ہے فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مستحب. فرض غسل کون سا ہے؟ غسل جنابت. میاں بیوی نے آپس میں اختلاط کیا اور اس کے بعد اس مرد اور عورت دونوں مسلمانوں پر یعنی غسل فرض ہو گیا. یہ فرض غسل ہے. اور غسل بعد انقطاع حیض یہ واجب ہے. یعنی عورت کو جو ماہواری آتی ہے اس میں جتنے دن اس کا خون جاری رہتا ہے، اس کے بعد اس کے دنوں میں پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور غسل بعد انقطاع، اس سے مراد ہے کہ یہ جب وہ غسل کر چکتی ہے، انقطاع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ اسے کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ اسے مشکوک ہو جائے کہ میں نے غسل جلدی کر دیا، تو پھر اس کے بعد پھر وہ اس پر یہ بھی غسل اس کے لیے ضروری ہے. اب اس میں بات تھوڑا سن لیں، سمجھ لیں کہ جنابت کا جو غسل ہے اس میں احتیاط کیا کیا کرنی ہوتی ہے. اگر کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کیا تو اسے چاہیے کہ غسل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے اور یہ خشک ہاتھ آپ کا اس ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں جانا چاہیے. اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں جائے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا. اس لیے اسے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد اعضائے غسل کے جو اعضاء ہیں شرمگاہ اس کو دھونا ہے. اور اس کے بعد ایک سنت طریقہ ہے وضو کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بات کروں گا. پھر اس کے بعد جسم پر کم سے کم 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے. یعنی غسل کے فرائض جب بتاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اس پر ساری گفتگو ہوگی. واجب غسل کون سا ہے؟ ایک ہے میت کا غسل زندہ پر واجب ہے. ایک میت فوت ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، میت ہو گیا، اب زندوں پر یہ واجب ہے کہ اس کو غسل دے. زندوں کے لیے واجب ہے کہ اس پر غسل دے. اور دوسرا
سارے بدن پر نجاست لگ جانے سے یا بعض بدن پر نجاست لگی مگر نجاست کا مقام مخفی ہے، پتہ نہیں ہے کہاں لگی ہے، پیشاب لگا تھا، پتہ نہیں جسم کے کس حصے پر لگا تھا، یا کوئی غلاظت لگ گئی تھی، یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ نجاست حقیقی کہاں لگی ہے، تو اب سارے بدن کا غسل کرنا واجب ہے، یہ واجب غسل ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی۔ اور اب سنت غسل کیا ہے؟ سنت غسل 5 ہے، 5 سنتیں ہیں غسل جو ہے 5 سنت ہے۔ ایک جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، احرام یعنی حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھنا، اور یہ بھی اس وقت احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور وقوف عرفات کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں عرفات، میدان عرفات میں، وہاں جانے سے پہلے اگر غسل کر لیں تو یہ سنت غسل کہلائے گا۔ یہ 5 غسل ایسے ہیں جو سنت کہلاتے ہیں۔ اور مستحب چوتھا جو غسل ہے مستحب غسل وہ کافی ہے، 23 ہے، 23۔ مثلا دیوانگی اور غشی دور ہونے کے بعد غسل کرنا، پچھنے لکھوانے کے بعد، شب برات کو غسل کرنا، یہ واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا مستحب عمل اس کو کہتے ہیں جس کا کرنے کا ثواب ہے، نہ کرنے کا کوئی گناہ یا کوئی حرج نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ شب عرفہ میں 9ویں رات کو، ذوالحجہ کی 9ویں رات کو غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ شب قدر میں غسل کرنا یہ بھی مستحب، اور مزدلفہ کی صبح کو یہ غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور اس قربانی کے نزدیک پہنچنے سے پہلے غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ مینا میں داخل ہونے کے واسطے غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور سنگساری کے داخل ہونے کے لیے جب بندہ جائے تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کرنے کے لیے یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے اس کے بعد یہ غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اور بارش کے لیے غسل کرنا اور دعا کرنا مستحب عمل ہے۔ خوف کے وقت کوئی خوف طاری ہو گیا ہے تو اس وقت غسل کر لینا مستحب عمل ہے۔ اور مصیبت کے دور ہونے کے بعد دفع مصیبت کے وقت یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور جیسا کہ مثال کے طور پر آندھی آ گئی اور خوف پیدا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، خوف پیدا ہو گیا کوئی، اس کے بعد پھر غسل کرنا، اور غسل کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا کہ میرا یہ عذاب یا میری یہ پریشانی ٹل گئی ہے۔ یہ بھی مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت برائے تعظیم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے کپڑے پہننا غسل کر کے، ٹھیک ہے۔ مردہ نہلانے کے بعد جو غسیل ہے وہ جو غسل دینے والا ہے وہ بھی اگر کر لے غسل وہ مستحب عمل ہے۔ بعض لوگ اس کو سنت یا فرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اور مقتول پر بر وقت قتل، خواہ وہ کیسا ہی قتل ہو، اس کے بعد اس کو یعنی غسل دینا مقتول کو، سمجھ آ گئی نا؟ جی جی۔ ایک تو ہوگا جنازے کے لیے دینا نا،
اور سفر سے واپسی پر اور عورت مستحاضہ پر خون بند ہو جانے پر. مستحاضہ اور حیض دونوں میں فرق ہے. ذرا یہ غور کرنا ہے. اکثر لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. یہاں میں اس لیے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں. حیض وہ دن ہوتے ہیں جس کا شریعت نے پابندی کی ہے کہ کم سے کم حیض کے 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. اگر 10 دن کے بعد بھی کسی عورت کو خون آتا ہے تو اسے ہم شریعت میں مستحاضہ کہیں گے. اب جس وقت 10 دن گزر ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو اس کو چاہیے وہ پاک ہو گئی ہے 10 دنوں کے بعد. اب جو خون آ رہا ہے وہ اس کی بیماری کا خون ہے, یہ حیض کا خون نہیں ہے. اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے جس وقت وہ یعنی 10 دن گزرنے سے بعد. ویسے عادت ہوتی ہے کسی کو 3 دن 5 دن 7 دن 9 دن اتنے, لیکن اگر 10 دن گزر گئے اس کے بعد بھی, اور اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ وہ عورتیں سارا مہینہ نماز نہیں پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی ہم حائضہ ہیں, حالانکہ وہ مستحاضہ ہوتی ہیں. مستحاضہ یعنی وہ جو بھی اندر بیماری کا خون ہے وہ ان کے. تو اب مستحاضہ جو ہوگی اگر وہ ہوگی, وہ بھی اگر غسل کرے کہ مستحاضہ اب اس کا خون آنا بند ہو گیا ہے, تو اب اسے چاہیے کہ وہ ایک غسل کر لے. لیکن یہ غسل اس پر واجب فرض نہیں ہوگا بلکہ یہ مستحب عمل ہوگا. اور نابالغ پر جو سن کے لحاظ سے بالغ ہو جائے تو غسل کرے, یہ بھی مستحب عمل ہے. اور بعد داخل ہونے اسلام کے جب کہ پاک ہو اور اگر جنبی ہو تو غسل واجب ہوگا. لوگوں کے مجمع میں حاضر ہونے کے لیے گناہ سے توبہ کرنے والے پر اور محتلم پر. یہ محتلم وہ ہوتا ہے جس کو مرد ہو اس کو احتلام ہو جاتا ہے, تو وہی اس پر یہ غسل. جب وہ محتلم ہو گیا تو ایک اس پر فرض تھا وہ واجب تھا وہ ہو گیا, ایک وہ غسل اس شکریہ میں کہ میں پاک و صاف ہو گیا ہوں. اور جب بندہ اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو اس ارادہ کرنے سے پہلے غسل کر لے تو یہ غسل اس پر مستحب ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ دین سیکھنا سکھانا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال؟